کیا بننا ہے؟ اللہ کا مجاہد بننا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہے, مسلمانوں کی آوازوں کو سننا ہے. کیا کرنا ہے؟ وہ والدین کہا کرتے تھے یہ ہمارے بیٹے اللہ یہ تو نے دیے تیرے ہی ہیں, یہ لے, یہ تیری جان میں راہ میں جا رہے ہیں. جانیں بھی لٹا دیتے, مال بھی لٹا دیتے. آج ہمارے والدین کہاں ہیں؟ بات کروں گا, غصہ مت کرنا, اسلام مقصود ہے میں بھی اور آپ کی. رسول اللہ نے فرمایا جہاد کا شوق نہ رکھنے والا منافق ہے. آج کیا ہوا, ہم بات بات پہ جھوٹ تو بول لیتے ہیں, اور جہاد فی سبیل اللہ کی جب بات آتی ہے, جب پورا گھنٹہ واضح و نصیحت کر لی جائے اور 2 لفظ جہاد کے بول دیے جائیں, مجاہدین کے بول دیے جائیں, چہرے پہ تیوریاں آ جاتی ہیں, بہت برا لگتا ہے. کہا کرتے تھے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کہ رب کعبہ کی قسم سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ. میرے اس دعا کے بعد قاری یاسین حیدر صاحب جلوہ گر جلوہ فروغ نے الحمدللہ, ناظم تبلیغ مرکزیہ تشریف فرمانے الحمدللہ, اور اسی طرح ہارون یاسر بگوی صاحب تشریف فرمانے الحمدللہ. 3 رہ گئے خطیب ہیرے لال اور ایسے ماشاءاللہ گوہر. اللہ تو انساریاں نو سلامت رکھے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ حافظ محمد عثمان منیر عبداللہ صاحب, حافظ محمد عثمان منیر عبداللہ صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف. سامعین مکرم, آج میں آپ کے سامنے جس دعوت کو لے کے پیش ہوا ہوں, آج آپ کے سامنے جس منہج کو لے کے پیش ہوا ہوں, وہ میرا اپنا منہج نہیں, وہ منہج ہے تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. وہ منہج ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 قرآن کے پارے نازل کیے. وہ منہج ہے جس کے لیے پیغمبر کے صحابہ نکلے. وہ منہج ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تابعین نکلے. وہ منہج ہے. سامعین مکرم توجہ فرمائے, میں آپ کے سامنے اس پیغام کو لے کے حاضر ہوا ہوں. یوں سمجھ لیجئے وہ پیغام ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن پاک میں بار بار تاکید کے ساتھ حکم دیا. وہ کیا ہے, آخر وہ کیا چیز ہے؟ وہ فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. وہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. آج کے مسلمان نے جہاد کا غلط معنی سمجھا, جہاد کو فساد سمجھا. فساد جہاد نہیں ہوتا, انتشار بازی جہاد نہیں ہوتی, فرقہ بندی جہاد نہیں ہوتا. جہاد کسے کہتے ہیں؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے, رسول اللہ کے فرمان کو بلند کرنے کے لیے, پیغمبر کی شریعت بلند کرنے کے لیے, صحابہ کے منہج کو بلند کرنے کے لیے جس چیز کا انعقاد کیا جاتا ہے اس کو جہاد کرتے ہیں. اور دوسری چیز, جب کفار نے مسلمانوں کے کسی خطے پر, مسلمانوں کے کسی علاقے پر قبضہ کر لیا ہو تو اس وقت جو چیز کو اختیار کیا جاتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں. آج کے مسلمان پر افسوس, قرآن بھی پڑھتا ہے, حدیث بھی پڑھتا ہے, لیکن جہاد کا معنی نہیں آتا. جہاد کہتے کسے ہیں, جہاد کیسے ہوتا؟ آؤ یہ آپ کا گنہگار بیٹا آپ کو بتا کے جاتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں. جہاد اسے کہتے ہیں جس طرح پیغمبر نے کیا, جس طرح کرنے کا حکم دیا. جہاد اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کے صحابہ نے کیا, ابو بکر صدیق نے کیا, عمر فاروق نے کیا. جہاد اسے کہتے ہیں جو سلف صالحین نے کیا. جہاد اسے نہیں کہتے کہ معاشرے میں بدامنی اور فساد کا انعقاد کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ حدیث فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث مات علی شعبۃ من النفاق.
جو بندہ جہاد کا سینے میں شوق نہیں رکھتا غزوے میں نہیں جاتا، ڈرتا ہے امریکہ سے، ڈرتا ہے امریکہ سے، ڈرتا ہے طاغوتوں کے حکمرانوں سے، ڈرتا ہے، اللہ کی قسم یہ مسلمان نہیں، یہ کافر تو ہو سکتا ہے جو پیغمبر کی دیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے فرمان کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ فرمایا من مات ولم یغز ولم یحدث مات علی شعبۃ من النفاق، جو بندہ زندگی بسر کرتا ہے جہاد نہیں کرتا، جہاد تو دور کی بات، جہاد کا شوق نہیں رکھتا، مات علی شعبۃ من النفاق، منافق ہو کے مرتا ہے۔ آج جان لیجئے والدان کہتے ہیں میرا بیٹا، والدہ کہتی میرا بیٹا انجینئر بنے گا، باپ کہتا ہے نہیں نہیں، گھر والی میرا بیٹا تو پائلٹ بنے گا، بھائی کہتا ہے نہیں نہیں میرا بھائی تو سرمایہ کار تاجر بنے گا، بہن کہتی بھائی نہیں میرا بھائی تو امیر اور حکمران بنے گا، طاغوتوں کی عبادت کیا کرے گا۔ وہ کہاں چلے گئے کہ والدین کہتے تھے میرے بیٹے نے کیا بننا ہے، بننا ہے اللہ کا شیر بننا ہے، کیا بننا ہے اللہ کا مجاہد بننا ہے، کیا کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہے، مسلمانوں کی آوازوں کو سننا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ والدین کہا کرتے تھے یہ ہمارے بیٹے اللہ یہ تو نے دیے تیرے ہی ہیں، یہ لے یہ تیری جان میں راہ میں جا رہے ہیں، جانیں بھی لٹا دیتے، مال بھی لٹا دیتے۔ آج ہمارے والدین کہاں ہیں؟ بات کروں گا غصہ مت کرنا، اسلام مقصود ہے، میں بھی اور آپ کی۔ رسول اللہ نے فرمایا جہاد کا شوق نہ رکھنے والا منافق ہے۔ آج کیا ہوا، ہم بات بات پہ جھوٹ تو بول لیتے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کی جب بات آتی ہے، جب پورا گھنٹہ واعظ و نصیحت کر لی جائے اور دو لفظ جہاد کے بول دیے جائیں، مجاہدین کے بول دیے جائیں، چہرے پہ تیوریاں آ جاتی ہیں، بہت برا لگتا ہے۔ مجاہدین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، مجاہدین کا برا بھلا کہتے ہیں، اور تمہیں کیا ہو گیا، اور قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے قرآن نے 8-10 پارے جہاد کا حکم دیا، تم جہاد سے منہ پھیرتے ہو اور کہتے ہو ہم توحید کا علم بلند کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو اس بات کو غور سے سن لیجئے، توحید اس وقت تک دنیا میں نہیں آ سکتی، جاؤ یہ بات لکھے لے جاؤ، یہ میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر نے کر کے دکھایا، توحید اس وقت تک نہیں قائم ہو سکتی جب تک اللہ کے دین کے لیے جہاد نہ کیا جائے، اللہ کے دین کے لیے نکلا نہ جائے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان نہ کیا جائے۔ تم کیسے کہتے ہو ہم توحید لے آئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی آیا، بات مختصر، علماء کرام تشریف فرما ہے، میں اپنی بات کو جلد جلد ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا آقا ہم میں سے کوئی جو جہاد کرتا ہے تعصب کی بنا پر، غضب و غصے کی بنا پر، فرمایا جو بندہ تعصب اور غصے کی بنا پر جہاد کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہم یقاتل حمیتن، حمیت کی وجہ سے اور فرقہ بندی کی وجہ سے جہاد کرتے ہیں؟ فرمایا او میرے صحابی ان کا بھی اللہ کے ہاں کچھ نہیں۔ فرمایا آقا آپ ہی بتلا دیجئے جہاد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس وجہ سے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین بلند ہو، وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ بقیہ جتنے دعوے لے آئے، جتنے منہ اتنی باتیں، جہاد نہیں۔ جہاد وہی ہے جس کا پیغمبر نے حکم دیا، جس کا پیغمبر نے کرنے کا حکم دیا اور کر کے دکھایا، صحابہ نے کیا کر کے دکھایا، سلف صالحین نے کیا کر کے دکھایا، احادیث میں موجود ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں نکلتے کیوں نہیں؟ تمہیں کہا جاتا ہے کفار فلسطین میں یہودی ظلم کرتے ہیں، تم اپنے گھروں کی گنڈیاں لگا کے اندر بیٹھ جاتے ہو، تم تماشائی بن کے جیسے بندر کو دیکھتے تم دیکھتے ہو، مسلمانوں کا ظلم دیکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں تمہیں شرم آتی؟ کیوں نہیں اللہ کے راستے میں نکلتے؟ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں کیوں نہیں نکلتے؟ اور نکلو تو صحیح۔ تو اللہ کے بندے جن پہ کفار ظلم کرتے ہیں کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس بستی سے نکال دے، اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، جابر ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اور لوگوں نکلو، ان کو فلسطینیوں کی فریاد سنو۔ آج کہتے ہیں جو جہاد کی بات کرے اس کو دہشت گردہ کہہ دیتے ہیں، جو جہاد کی بات کرے اس کو کہتے ہیں تکفیری ہے، جو جہاد کی بات کرے اس کو متشدد کے نام سے دوچار کیا جاتا ہے۔ یہ تمہارا اسلام ہے یا دین ہے؟ کیا ہے؟
کس سے لیا؟ کیسے لیا؟ اس کا اللہ نے قرآن نازل کیا، اس لیے بھیجا، تم جہاد کو چھوڑ دیا اور کہتے ہو توحید کام آئے گی۔ اور یاد رکھ لو جب تک تم جہاد کے علم کو نہیں تھامو گے توحید نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ آخری باتیں کر کے اجازت چاہوں، آج جو وقت گزر رہا ہے، امریکہ اگر ڈیفنس کے نام پر عراق میں حملہ کرے تو سب کی دانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ اگر کافر حق اور دفاع کا نام لے کر افغانستان فلسطین پہ حملہ کرے زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، دل بند ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور منہ پہ تالے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور فرمایا اور اگر مسلمان نکلے، مسلمان بھی دفاع کا کہہ کے نکلے، مسلمان کہے ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، مسلمان کرے ہم یہودیوں کے خلاف اسرائیل سے بھائی کاٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تم انہیں دہشت گرد کہہ دیتے ہو؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اس لیے اللہ کے نبی آئے؟ اگر جہاد دہشت ہوتی تو پیغمبر کو کیا ضرورت تھی جاتے؟ تم غزوہ حنین بدر سے لے کے سارے غزوات گنا تو دیتے ہو لیکن یہ نہیں کہتے، کیوں نہیں کہتے؟ ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، امریکہ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں اس لیے نہیں کہتے۔ سامعین مکرم، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں جہاد کی عظمت پیدا کر دے، جہاد کی عظمت پیدا کر دے تاکہ دنیا میں توحید بھی قائم ہو جائے، توحید کا علم بھی قائم ہو جائے۔ وقت مختصر تھا، بات تو کرنی تھی، اللہ سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا ماشاءاللہ جی، اللہ اس بیٹے نو میرے بھتیجے نو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ میرا یہ بیٹا اپنے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنے، ماں باپ دی اکھاں دا نور بنے۔ کہہ دو ہولی جی آمین۔